تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں ایک اہم وظیفے کے عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ عنوان یہ ہے کہ بعض چھوٹے بچے بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں، والدین سخت پریشان رہتے ہیں، ان کو چپ کرانا دوبھر ہو جاتا ہے، یا کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں وہ والدین کے سخت نافرمان ہوتے ہیں، والدین اگر ادھر جاتے ہیں تو وہ ادھر جاتے ہیں، والدین کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی پر وہ ڈٹے اور اڑے رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے ان کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے، اور اپنا اور رب کریم کا فرما بردار بنانے کے لیے، اور چھوٹے بچوں کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کے کچھ وظائف آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ایک پہلی درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ناظرین سے ہم درخواست یہ کریں گے کہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ وہ ہم آپ کی خدمت میں کل 8 وظیفے پیش کریں گے، اور 8 وظیفے کے پیش کرنے سے پہلے 6 اہم باتیں ہم پیش کریں گے کہ اس کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ صرف وظیفہ پیش کر دینا کافی نہیں ہے، ان پرابلمز کا کیا حل ہے، یہ چیزیں کیوں پیش آ سکتی ہے، اس کے اسباب اور ریزن بھی آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ تو 6 باتیں پہلے عرض کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ 8 وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہے، چھوٹا بچہ اگر بہت زیادہ روتا ہے تو ذرا یہ بھی چیک کر لیں کہ بچے کو نظر تو نہیں لگی ہے، اور نظر کے بارے میں جو علاج ہے حدیث پاک میں اور جو دعائیں ہیں اس کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ بہت زیادہ رونے کی ایک وجہ بچے کو نظر لگنا بھی ہے، اور ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس تعلق سے تقریباً ہمارے آسان دین چینل پر 5 سے 6 ویڈیو موجود ہے کہ نظر لگے تو کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا دعائیں ہیں، اس کا کیا عمل ہے۔ تقریباً 5 سے 6 ویڈیو اس تعلق سے ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی چیک کر لیں، پہلی بات کہ بچے کو نظر تو نہیں لگی ہے۔ دوسری بات کہ بچہ اگر بہت زیادہ رو رہا ہے تو اس کا ریزن اور سبب تلاش کریں کہ بھائی کیوں رو رہا ہے، کوئی ظاہری سبب تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پوٹی صاف جلدی نہیں کرتی ہو، اس کی ماں اس میں لیٹ کرتی ہو، بچے کی طبیعت کو نہیں چلتا ہو تو وہ نجاست کرنے کے بعد فوراً رونا شروع کر دیتا ہو، اور ماں جو ہے اس صورت میں تساہل اور سستی کرتی ہو، 2-3 گھنٹے کے بعد صفائی کرتی ہو۔ تو ایسا کوئی سبب تو نہیں ہے، یا بچے کو کسی جگہ درد ہے، وہ بول نہیں پا رہا ہے، اس کو بولنا ابھی اس نے شروع نہیں کیا ہے، تو کوئی ظاہری ریزن تو نہیں ہے، وہ بھی تلاش کر لے۔ نمبر 3، بچے کی طہارت اور پاکی کا پورا اہتمام کریں۔ آج کل یہ جو ڈائپر آ گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس 5-5 گھنٹے، 2-2 3-3 گھنٹے، پوری رات جو ہے بچے وہ نجاست کے ساتھ رہتے ہیں، گندگی کے ساتھ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیاطین اور ناپاک چیزوں کے اثرات میں بھی بچے پڑ جاتے ہیں، اور ماں جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے بچوں کی طہارت کا، بلکہ ہر بچے کی طہارت کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ جیسے ہی اندازہ ہوا کہ بچے نے گندگی کی ہے، فوراً اس کو صاف کرنے کا انتظام۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رات کے 5-5 6-6 گھنٹے نکل گئے، اب سوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ بدبو آ رہی ہے، بولے ابھی کون صاف کرتا ہے، چلو صبح کریں گے۔ تو 6 گھنٹے تک ہم بچے کو نجاست میں رکھیں گے، اس کو کتنی تکلیف ہو۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے، اس تعلق سے ہم نے مستقل ایک ویڈیو بھی بنایا ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء کے وقت کا جو درمیانی حصہ ہے، اس وقت چونکہ شیاطین روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، تو ایسے وقت اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں، بچے شیاطین کے اثرات کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ رونا دھونا مچاتے ہیں، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ 5ویں بات کہ بچے جو ہے وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ اگر بچے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضدی پنا ختم ہو جائے، نافرمانیاں ختم ہو جائے، تو وہ چیز ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی لائے۔ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہیں اور ادھر یہ سوچیں کہ میرے بچے فرما بردار بن جائیں، ہم یہ سوچیں کہ میرے بچے نمازی بن جائیں، ہم نمازی نہ پڑھیں تو یہ نماز نہ پڑھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پہلے ہمیں اپنی ضد کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، تو بچے ہم سے لیں گے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، آخری بات اس سلسلے کی وظائف سے پہلے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم ذرا یہ بھی نوٹ کریں کہ بچے اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، آؤٹ آف لائن ہو رہے ہیں، کراس جا رہے ہیں، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ہماری تربیت میں کہاں کمی ہو رہی ہے؟ ہمارے موبائل دلا دینے میں کتنا ان کو برباد کیا ہے؟ تو ہم اپنی تربیت کے کمی کو بھی سوچیں کہ یہ میرا بچہ نافرمان میرے اس عمل کی وجہ سے ہوا ہے، میری کون سی ایسی خطا ہے جس کی وجہ سے میرا بچہ نافرمان ہو رہا ہے اور آؤٹ آف لائن جا رہا ہے، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 6 ہدایات پہلے سمجھیں۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ترتیب وار 8 وظیفے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، صبح شام 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ دھیان سے سنیں، صبح شام 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہونا ہے، پہلے وضو کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور داہنے کان میں داہنے کان میں دم کرنا ہے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائم قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے اور بائیں کان میں دم کرنا ہے۔ صبح میں بھی یہ عمل کرنا ہے، شام کو بھی یہ عمل کرنا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ سن لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ 7 ٹائم قل هو اللہ شریف پڑھ کر داہنے کان میں دم کرنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر بائیں کان میں دم کرنا ہے۔ جو بچہ ضدی ہو، بہت روتا ہو، نافرمان ہو، تو صبح یہ عمل کرنا ہے 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہوا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی اہم دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں پاؤ سے پہلے یہ آیت کا ٹکڑا ملتا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی عدد متعین نہیں، جب بھی موقع ہو دعا کی نیت سے اس کو پڑھیں۔ اس میں یہ مانگا گیا ہے کہ یا اللہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نسلوں کو متقیوں کا، نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو جب وہ پرہیزگاروں کے امام بنیں گے تو وہ خود انشاءاللہ کتنے نیک بنیں گے۔ اس کا کوئی عدد اور وقت متعین نہیں، جب چاہے دعا کی نیت سے اس آیت کو پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں، قبولیت کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا عمل قرآن مجید کی آیت ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وظائف میں اس کا بھی کوئی فیگر اور عدد نہیں بتایا گیا ہے۔ صبح شام یا جب بھی موقع ملتے رہے بچوں کی اصلاح کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آیت پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، یہ آیت پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 وظیفے ہو گئے۔ نمبر 4، اب چوتھا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، اس میں آیت نمبر تقریباً 13 ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا پڑھنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم 11 ٹائمز، 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بیچ میں سورہ شورا کی تقریباً غالباً آیت نمبر 13 کا یہ ٹکڑا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب،
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اول 11 مرتبہ درود شریف، پھر اس کو پڑھنا ہے، اس آیت شریفہ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اس آیت شریفہ کو ایک مرتبہ پڑھنا بھی ایک وظیفے میں ثابت ہے، اور ایک وظیفے کے مطابق 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس کو بھی 11 مرتبہ، اور پھر آخر میں درود شریف 11 مرتبہ، اور ایک وظیفے کے مطابق اس آیت کے ٹکڑے کو ایک مرتبہ، شروع اور اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. نمبر 5، پانچواں وظیفہ یہ ہے کہ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور بیچ میں 121 ٹائمز 121 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا اللہ، یا ودود یا لطیف یا اللہ، یا ودود یا لطیف یا اللہ، اس کو 121 مرتبہ 121 ٹائمز، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر 121 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا اللہ، 121 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اس بچے کے سر پر دم کرنا ہے، بس یہ عمل کرنا ہے. دن میں کسی بھی ایک وقت کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. تنہائی میں کریں، اس عمل کے بعد دعا مانگیں اپنے بچے کی ہدایت کے لیے، اور پھر اس عمل کے ساتھ جو ہے اس عمل کو کرتے رہیں. دن میں صرف ایک ٹائم اس کو کرنا ہے. شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، 121 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا اللہ، اور پھر اخیر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پانی پر اور بچے کے سر پر دم کرنا ہے، وہ پانی بچے کو پلاتے رہنا ہے. یہ 5 وظیفے ہو گئے. نمبر 6، چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف. اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اخیر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا شہیدو، یا شہیدو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود شریف، یا شہیدو 21 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور اس کو کب پڑھنا ہے، اس کا ٹائم فکس ہے. اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد، لیکن طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے. جلدی فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے. آسان عمل ہے، چھوٹا عمل ہے. 3 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ یا شہیدو، اور پھر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے. بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کرنے کے بعد پھر بچے کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے. پھر سے ایک مرتبہ سن لیں. 3 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ یا شہیدو، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف. بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے. آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد دعا کرنی ہے بچے کی ہدایت کے لیے. یہ 6 وظیفے ہو گئے. اب نمبر 7 کہ ہم اپنے بچوں کو خود اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ درود شریف کا اہتمام کریں. اگر اپنے چند بچے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں جہاں ہم کمپٹیشن اور بچوں کا تقابل کرتے ہیں، اس میں کریں کہ کون سا بچہ زیادہ درود شریف پڑھے گا اس ہفتے میں، جمعہ کے دن میں، اب اس کو یہ انعام دیں گے، وہ انعام دیں گے. بچوں کا مقابلہ درود شریف کے پڑھنے میں کرائیں، بچوں کو اس کا عادی بنائیں. من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ بہا عشرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر اتارتے ہیں. تو جب بچوں پر رحمتیں اترے گی تو بچوں سے یہ چیز خود بخود ختم ہوگی. تو بچے درود شریف کے کیسے عادی بنیں اس کی ہم فکر کریں، ان میں مقابلہ کرائیں، درود شریف کی کثرت کریں، اور بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں. آج ہمارے بچے ہیرو
کرکٹرز اور کھلاڑیوں کی محبتیں رکھتے ہیں، ہماری نسلوں کو سرکار کی محبت کا عادی بنائیں، درود شریف کا عادی بنائیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچوں کی ضد، رونا دھونا، نافرمانیاں، یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اور آخری بات، آخری وظیفہ نمبر 8، جہاں بہت سارے وظیفے کر رہے ہیں، سب سے اہم ترین وظیفہ بچوں کے لیے دعا کا اہتمام۔ اپنے بچوں کے لیے والدین کی دعا جتنی زیادہ قبول ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 ماں باپ کی دعا ان کی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ تو سب سے پاورفل دعا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں، اپنی تربیت کی کوتاہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، پتہ نہیں اللہ میرا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے بچوں میں یہ بات آ رہی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور نافرمانی، ماں باپ کے گناہ اور نیکی کا اثر اولادوں کو پہنچتا ہے۔ یہاں بات طویل ہو جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ اور ان کے والد نیک تھے، اس نیکی کا اثر بچوں کو پہنچ رہا ہے۔ وہ واقعہ تفصیلی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 7ویں پشت کے 7ویں نمبر کے اوپر والد کے والد کے والد کے 7ویں نمبر کے والد تھے، اور اوپر تھے۔ اس کا اثر اولادوں کو یہ پہنچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے خدمت فرما دی، ان کا کام کر دیا۔ تو بہرحال والدین کی نیکی کا اور برائی کا اثر اولادوں کو پہنچتا ہے۔ ہم خود بھی نیک بنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اولاد نیک بنے گی۔ اور ایک اہم ہدایت جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ والدین کی دعا بچے کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھار والدین اپنے بچوں سے اتنا چڑ جاتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بد دعاؤں کا کبھی اثر ہوتا ہے، ہماری اولادیں مصیبتوں میں پڑ جاتی ہیں، پھر ہم رونا شروع کرتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے بد دعا بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ قبول ہوگی تو ہم خود بھی پریشان ہوں گے اور ان سے زیادہ پریشان ہوں گے، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا وہ مصیبت۔ اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کتنی بھی نافرمان بن جائے ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بہت سارے لوگ ہمارے وظیفوں کے بعد کومنٹس میں پوچھتے ہیں کہ 8 کرنا ضروری ہے، نہیں، یہ 8 میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، دعا ضرور کریں، کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض وہ وظیفے کب تک کرنا ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن کرنا ہے، جب تک اس سلسلے میں شفا نہ مل جائے، ریزلٹ نظر نہ آ جائے، اتنے دن تک ان وظیفوں کو کرتے رہنا ہے۔ تو جنہوں نے یہ پوری بات سنی ہوگی ان کو انشاءاللہ سب جواب مل جائیں گے کہ جہاں وقت بتایا وہ وہاں وقت متعین ہے، جہاں وقت نہیں بتایا وہ وظیفہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 8 میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کب تک کرنا ہے، جب تک ریزلٹ نظر نہ آ جائے تب تک کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بچے بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کو مناسب جوڑے عطا فرمائے، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد رب کریم نصیب فرمائے، جن کو اولادیں ملی ہیں ان اولادوں کو ان کے ماں باپ کا اور رب کریم کا مطیع و فرما بردار بنائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، نسلوں کو متقیوں کا امام بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔